الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم۔ قربانی قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے، اپنی ذات سے بڑی شان والے کی مقام اور عزت کا مرتبت پانے کے لیے اس کے لیے جو کچھ قربان کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے کی، اور خدا نے ان کو خواب میں دکھایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں اے میرے بیٹے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، اور انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ مجھے فرما برداروں میں سے پاؤ گے۔ اور پھر خدا یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے خواب کو سچا کر دیا، ہم نے اس کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا تھا، حالانکہ پیغمبروں کو ڈائریکٹ حکم ملتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، یا اللہ تعالیٰ خود ان کو حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے فلما اسلما وتلہ للجبین، اور نیچے لٹا کر ان کو گلے پر چھری چلائی، تو چھری کو حکم ہوا کہ تم نے چلنا نہیں ہے، جیسے نار ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ تم نے جلانا نہیں ہے، یا نار کونی بردم و سلامن، اس آگ کو خدا نے ایسی ٹھنڈک بنا دیا کہ وہ جلانے سے بھی گئی، اس چھری کو بھی حکم دے دیا، وہ چھری چلنے سے بھی گئی، اور پھر وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو رات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ جبرائیل نے آ کے ان کے ہاتھ سے چھڑایا کہ یہ ڈھنگریوں کے اندر ہم نے ایک دمبا لا کر کھڑا کیا ہے، گویا کہ باؤنڈ کیا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور بذبح عظیم، یہ ان کی جگہ پہ یہ قربان کرو۔ اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کی یاد میں مسلمان قربانی والے دن یہ جانور ذبح کریں، اور جس بندے نے قربانی کی ہوگی اس کا یہ عمل بہت بڑا ہوگا، اور جو ہی خون کا قطرہ گرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بنی غنم کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس دن خدا رب رحیم و کریم بندوں کو معاف فرماتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں خدا معاف فرماتا ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں تھیں ان میں ہم نے کہا تھا ذکر اذکار کیے جاؤ، خاموش مت بیٹھو، اور یہ عمل تمہارا جنگ اور جہاد کے برابر ہے۔ اور یہ یوم الترویہ اور یوم العرفہ، وہ کہتے ہیں یوم العرفہ اس لیے کہ اماں حوا اور بابا آدم یہاں اس مقام پر آ کر ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے، اور جنت سے نکالے گئے تھے تو کہیں بکھر گئے تھے، اور وہیں آ کر وہ ایک دوسرے سے پہچان ہوئی تھی، اور اس لیے وہاں پر ایک بڑا دن ہوتا ہے حج کا، اور وہ شام سے پہلے وہاں جو 10 منٹ بھی اس عرفات کے میدان میں جو ٹک گیا اس کا حج مکمل ہو گیا، جو ان مقاموں سے باہر رہتا ہے اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اپنے گناہوں کی معافی۔ اور باب آدم نے پہلے دن اسی مقام پر یہاں آ کر آہوزاری کی تھی جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ان کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کی اس طریقے پہ چلتے ہوئے سیم اسی طرح وہ یہ جملے بولتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور وہ جو ہی یہ بولتے ہیں اور شام سے پہلے وہ وہاں سے چلتے ہیں، اور پھر وہ یہ شام کی نماز وہاں دوسرے ایک مقام پر 8-10 میل کے فاصلے پہ ہے، وہاں جا کر عشاء کے ساتھ اکٹھی نمازوں کو پڑھنا ہوتا ہے۔ طریقہ یہی ہے جو جمع کیا گیا ہے کہ وہاں رات کو پہنچ کر عشاء کے ٹائم پہنچ کر وہ وہاں پہ دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھتے ہیں، اور پھر ساری رات آرام کرتے ہیں۔ اس رات نبی پاک نے وہاں مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ نبی پاک نے نفل بھی نہیں پڑھے تھے، اور استراحت کے ساتھ سو گئے تھے، اور صبح اٹھ کر پھر وہاں سے نکلتے ہیں، اور مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں کہ یہ شیطان وہی ہے کہ جس نے اسماعیل کی ذبح ہونے پر حضرت ابراہیم کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو بھی کبھی کوئی ذبح کرتا ہے، انہوں نے پتھر مارا، دفع ہو جائے شیطان کو۔ اور وہ مقام ہے بڑا، پہلے صبح وہ اس کو مارا جاتا ہے، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، پھر دوسرے دن دوسرے شیطان تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل نے بھی کنکری ماری تھی، ہاجرہ نے بھی کنکری مار کے شیطان کو بگایا تھا۔ ان مقاموں پر جمرات بنے ہوئے ہیں،
وہ شیطان ہے، اور مصنون یہی ہے کہ چنے کے دانے کے برابر وہ کنکری اٹھا کے مارنی ہوتی ہے ایک خاص فاصلے پہ، اور اس حساب سے آپ سعودیہ نے ان کی آسانی کے لیے، حجاج کی آسانی کے لیے مختلف راستے بنا دیے ہیں، تو اس میں جم غفیر میں بندے پہلے مرتے رہے ہیں، تو اس لیے بعض بڑے چپل بھی مار دیتے ہیں۔ سنت کی اتباع ضروری ہے، اگر کوئی منمانی کرتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی کنکری مارنی ہے، اور یہ یقین کے ساتھ کہ جنہوں نے ماری تھی ہم انہی کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مقام، یہ عبادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بابا نے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ ہمیں طریقے، مناسک، حج کے ارکان یہ ہمیں سکھا دو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو، اپنی قوم کو، تمام مسلمانوں کو یہ سب بتا دیے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہ پاکستان، ہندوستان میں یہ آج ہمارا حج کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہوگا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ والے پڑھنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تسبیحیں کرنی ہیں، تحلیل کرنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ایام تشریق آج 9 ہے، 9 کی صبح سے شروع ہو کر اور یہ ذی الحجہ کی 13 تک عصر کے ٹائم تک چلے جائیں گے، ہر نماز کے ساتھ آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اکیلے میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے، تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں پڑتا، یاد آ جائے تو بھی پڑھ لینی چاہیے، تو اللہ کی کبریائی کی یہ نعرے لگانے ہیں۔ اور جب عیدوں کے لیے جانا ہے دوسرے دن، جس راستے سے جانا ہے یہی پڑھتی ہوئی جانا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واپس دوسرے راستے سے آنا ہے یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ عید الاضحیٰ جو ہے بڑی قربانی، یہ جلدی پڑھی جاتی ہے کہ اس میں اور کوئی عمل نہیں ہوتا، واپس آ کر اپنی قربانی کے گوشت سے عید کھانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بڑی عید کہتے ہیں، اس کو اکل و شرب، یہ کھانے پینے کا مسلمانوں کا دن ہے۔ اور اسی موقع پہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی یہودی نے سنا تو اس نے کہا یار یہ تو تمہارے لیے بہت بڑا دن ہونا تھا، حضرت عمر کو بتایا، انہوں نے فرمایا سنو، یہ ہمارا قربانی کا دن بھی ہے، ہمارا عید کا دن بھی ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ ہمارا پہلے سے یہ سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں بڑی عید۔ تو اس لیے شکرانِ نعمت کے طور پہ غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اور وہ گوشت چلتا ہے جو کسی نے سال میں کھایا ہوتا ہے، تو مسلمان ایک غریب کسی بھی مسلمان کے گھر میں اس مقدار میں آ چکا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، سب کو بانٹتے ہیں اور شکرانِ نعمت کرتے ہیں، اور یہ حج کے حصے میں شامل ہے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو، تلقین کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور جو اس نیکی کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے، آگے بیان کرتا ہے، وہ نیکی کا حصہ پاتا ہے۔ اور ہمارے اس چینل صفی الرحمن الوانی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ۔